تو اس لیے یہ آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امام بخاری نے اس لیے ذکر فرمائی ہے کہ خاتمہ بھی ہو جائے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد اور اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی بھی بیان ہو جائے، اور لوگوں کو یہ پیغام ہو کہ لوگوں چلتے پھرتے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے کہ ہماری ان بچوں نے بخاری شریف کا آخری یہ سبق پڑھا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے ختم کے موقع پر ہمارے اکابرین بزرگان دین علماء کا تجربہ رہا ہے کہ جو بخاری شریف کے ختم پر دعائیں کی جاتی ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی نسبت اور بخاری شریف کی نسبت اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اور بخاری شریف یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، جو حقیقتاً اللہ ہی کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اوپر ڈالا کرتے تھے اور زبان سے وہ ظاہر ہوتا تھا۔ اسی لیے علماء کو واقفیت ہے کہ اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی وحی کہ جس کی اس طرح تو تلاوت نہیں ہوتی کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن یہ کلام اللہ ہی کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہوتا ہوا اور تمام امت مسلمہ تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے مفتی تقی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو مجمع کم ہے اور ذرا مجمع جو امید تھی اتنا نہیں ہے، تو میرا تو اپنا نظریہ یہ ہے کہ سننے والے چاہے 2 ہوں چاہے 4 ہوں، اصل یہ ہے کہ اگر 2-4 بھی عمل کرنے کی نیت سے سن لے دوستو تو آنا بھی بامقصد ہے اور کہنا بھی بامقصد ہے۔ اور اگر مجمع ہزاروں کا ہو اور اس میں نیت عمل کی نہ ہو، یہ ہے کہ ان کے اوپر مؤثر نہ ہو، اثر نہ ہو، تو پھر ہزاروں کا مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کا زبردست خطاب ہوتا تھا۔ ماضی قریب میں سب سے شاندار مقرر گزرے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد ایک دوسرے تھے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اور حضرت قاری طیب صاحب۔ یہ تینوں تاریخ ماضی قریب میں بڑے شاندار مقرر اور خطیب گزرے ہیں۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں بیان کرتے تھے دہلی میں، اور ان کے بیان کو سننے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اس زمانے میں، بھر جایا کرتی تھی مسجد۔ ایک مرتبہ وہ بیان کر کے جمعے کے روز سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، لوگ تو چلے گئے، اب نہ وہ آہستہ آہستہ آرام سے نیچے اتر رہے ہیں۔ ایک بڑے میاں، ایک دیہاتی بزرگ، بہت ہی عمر رسیدہ، وہ اوپر چڑھ رہا تھا ایسے سیڑھیوں سے، حضرت نیچے اتر رہے ہیں، وہ اوپر چڑھ رہا۔ تو حضرت سے اس نے پوچھ لیا کہ کیا شاہ صاحب کا بیان ہو گیا؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ ہاں ان کا تو بیان ہو گیا۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہی شاہ صاحب ہیں، انہی سے پوچھ لیا کہ کیا شاہ صاحب کا بیان ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا ان کا تو بیان ہو گیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس بھری اور کہنے لگا ہے افسوس، میں تو اتنی دور سے پیدل سفر کر کے صرف ان کا بیان سننے کے لیے آیا تھا، اور آج بھی ان کے بیان سے محروم رہ گئے۔ جیسے ہی یہ بات انہوں نے کہی اس بڑے میاں نے، تو حضرت شاہ صاحب نے اس کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ وہیں سیڑھیوں پر بٹھا لیا، اور جو بیان انہوں نے ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں کیا تھا وہ پورا کا پورا بیان اس اکیلے بوڑھے کے سامنے کیا، اور یہ فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اسماعیل جب ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا تو تیرا انداز خطاب الگ ہوتا تھا، اور میرا ایک بندہ صرف تیرا بیان سننے کے لیے اتنی مشقت اٹھا کر کے بڑھاپے کی حالت میں وہ آیا، اور اس کو تو نے اپنا بیان نہ سنایا، تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کر لے۔ تو اکیلے ایک بزرگ، ایک بوڑھے کو وہ بیان سنایا جو ہزاروں کو بیان سنایا تھا۔ تو اس لیے دوستو اصل یہ ہے کہ نیت اگر اچھی ہے تو چند آدمیوں کو بیان سنانا اور چند آدمیوں کے سامنے خطاب کرنا وہ بھی مقبول ہے، اور اگر نیت اچھی نہیں تو پھر ہزاروں کے مجمع میں بیان کرنا وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اور نیت کے اوپر ہی ہماری اس وقت گفتگو ہوئی ہے۔ آپ حضرات بھی جب کسی دینی مجلس میں جایا کریں تو تمام نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ سر ڈھانپ کر کے تب جایا کریں، سر کے اوپر ٹوپی ہونی چاہیے،
کسی بزرگ کے پاس جائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی عالم دین کے پاس جائیں یا کسی بھی دینی مجلس میں جائیں تو اس بات کا آئندہ خیال رکھیں کہ سر کے اوپر ٹوپی ہونی چاہیے۔ وہ مسلمان ہی کیا کہ جس کے پاس ٹوپی نہ ہو، مسلمان ہی کیا کہ جس کے پاس ٹوپی آپ لوگ رکھیں، جیب میں رکھیں، بھلے ہی آپ سر پہ ہر وقت نہ رکھیں، لیکن ہر مسلمان کے پاس اس کی جیب میں ٹوپی تو کم از کم ہونی چاہیے۔ یہ کیا کہ مسجد میں جائیں گے ٹوپی ملی تو ملی، ورنہ تو ایسی نماز پڑھ نہیں، احترام کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا کہ جن کپڑوں کو پہن کر کے آپ کسی اچھی اور سنجیدہ محفل اور مجلس میں نہیں جا سکتے، ایسے کپڑوں کو پہن کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ گندے سندے کپڑے، خراب کپڑے جن کو آپ پہن کر کے کسی پروگرام میں، کسی تقریب میں اور کسی محفل میں نہیں جا سکتے، ایسے کپڑوں کو پہن کر کے مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا تو علماء نے ایسی نماز کو مکروہ لکھا ہے۔ تو دوستو، جب بھی کسی دینی پروگرام، دینی مجلس میں آپ جائیں تو ہر امت مسلمہ کا فرض اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہو، اور ٹوپی نہ ہو تو کم از کم کوئی رومال ہو کہ جس سے اپنے سر کو ڈھانپ لیا جائے۔ اور یہ تو بہت ہی مقدس ترین محفل ہے کہ جس میں بخاری شریف کا اس وقت آخری سبق ہوا ہے، بخاری شریف پوری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا آپ کو پسند ہے جن کے اندر رحمتی رحمت ہے، جن کے اندر فضلی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے۔ الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، کہ اتنے پسندیدہ اور اتنے محبوب ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو زبان کے اوپر بہت ہی نرم اور بہت آسان کر دیا۔ خفیفتان علی اللسان اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض کی عمریں زیادہ گزرنے کی وجہ سے یا گٹکا اور پان کھانے کی وجہ سے یا حقہ پینے کی وجہ سے اگر زبان موٹی ہو گئی، بڑی عمر کی وجہ سے زبان کے اوپر بھاری پن آ گیا، تو اس صورت میں بھی یہ دونوں کے دونوں کلمے زبان کے اوپر بڑے آسان ہوں گے۔ خفیفتان علی اللسان، سوال ہو سکتا ہے کہ جب اتنے آسان ہیں تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا ثواب کم رکھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان سے مراد ترازو ہے، کہ جب کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہاں پیش ہوگی اللہ کے دربار میں میدان حشر میں، اور ان کے نامہ اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، تو اس صورت میں یہ دونوں کلمے جو آگے آ رہے ہیں ترازو کے اندر بڑے بھاری ہوں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، کہ ترازو کے اندر جو نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور دوستو، نامہ اعمال کا تلنا اللہ کے یہاں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اس سے پہلے جو باب امام بخاری نے قائم کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز ہم باقاعدہ ترازوؤں کو، عدل کی ترازو کو اللہ رکھیں گے۔ اور یاد رکھیے گا میرے دوستو، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا ہے، اور دنیا میں جتنا بھی ہو سکے آدمی اگر کسی کا لیا دیا تو اس کو ختم کرے، یا تو اس کو معاف کرائے، یا کہ اس کو ادا کرے، کیونکہ کل قیامت کے روز جس وقت ترازو رکھی جائے گی عدل کی، اور اللہ رب العزت اس موقع پر انصاف کریں گے۔ حدیث مادہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس قدر انصاف ہوگا کہ اگر ایک بھینس نے دوسری بھینس کو، یا ایک گائے نے دوسری گائے کو سینگ بھی مارا ہوگا، دونوں بکریوں کو، دونوں گائے کو زندہ کیا جائے گا، اور دونوں بکریوں کو اور گائے اور وغیرہ جتنے بھی حیوانات ان کو زندہ کیا جائے گا، اور ان کو زندہ کیے جانے کے بعد اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دلوائیں گے، پھر وہ مٹی ہو جائیں گے۔ تو جو حیوانات ہیں جو مٹی ہو چکے، گل چکے، سڑ چکے، ختم ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بدلہ دلوائیں گے۔ تو میرا اور آپ کا جو بدلہ ہوگا تو وہ تو یقینی طور سے اللہ دلوائیں گے۔ تو اس لیے اگر کسی کا کوئی بھی حق ہے، میر شاہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں ایران کے اندر، امیر شاہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے عادل تھے، نوشیروان کی طرح بڑے عادل تھے۔ ایک موقع پر وہ اپنے کچھ فوجوں کو لے کر کے جنگل میں گئے شکار کرنے کے لیے۔ جس وقت وہ وہاں پڑاؤ انہوں نے ڈالا، اور کچھ فوجی وہاں پڑاؤ ڈال کر کے رہنے لگے، اور وہ اپنے کچھ فوجوں کو کا دستہ لے کر کے شکار پر نکل گئے، تو وہاں ایک آوارہ سی گائے گھوم رہی تھی۔ مختصر واقعہ سنا رہا ہوں۔
ایک आवारा सी गाय घूम रही थी. उस गाय को उन फौजियों ने पकड़ा और पकड़ करके ज़िबा करके उसको खा लिया. शाम हुई, एक बुढ़िया अपनी गाय को तलाश करते करते उन खेमों के पास पहुंचे और कहा कि वो मेरी गाय थी, तुमने देखी, वो तुमने खा ली ज़िबा करके. वो कहने लगी कि अल्लाह के बंदो, मेरे पास तो सिर्फ वो एक सरमाया था, मेरा ना अब्बा है, ना शोहर है, ना बेटा है, ना भाई है, उसी से मेरा गुजारा होता था. गाय तो वापस नहीं आ सकती, कम अज कम इतना कर लें कि उसकी कीमत मुझे दे दे ताकि मैं दूसरी गाय खरीद सकूं. लेकिन जैसा आम आदत होती है सरकारी लोगों की, मना कर दिया. वो परेशान कहाँ जाए. किसी ने कहा कि 3 दिन के बाद यहीं से इसी रास्ते से अमीर शाह का गुजर होगा और तुम अपनी शिकायत उनके सामने रख देना. चुनांचे जिस वक्त अमीर शाह का काफिला दस्ता वापस आया तो इत्तिफाकी तौर से वहां एक पुल था और उस पुल से उनको गुजरना था. पुल के किनारे पर वो बुढ़िया बैठ गई और जैसे ही अमीर शाह की सवारी आई, घोड़े पर सवार थे, बुढ़िया उठी और बुढ़िया ने उठ करके उस घोड़े का ऐसे लगाम पकड़ करके कहने लगी कि अमीर शाह, मेरा और तेरा एक मुकद्दम और मामला है. अगर तुम चाहो तो उस मामले को यही साफ कर लो, वरना याद रखो कल क़यामत के रोज जिस तरीके से इस पुल के किनारे पर मैंने तुम्हारे घोड़े के गिरबान को और उसके लगाम को पकड़ा है, इसी तरीके से कल मैदान हश्र में अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह की तराजू होगी, अल्लाह का इंसाफ होगा. और मैदान हश्र में जब तुम पुल सिरात से गुजरोगे तो तुम्हारा दामन ऐसे पकड़ करके खड़ी हो जाओगी. वो अल्लाह का नेक बंदा था, डर गया, घोड़े से नीचे उतरा और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि अम्मा, यही मुझे बता दीजिए कि जो भी मामला कल क़यामत के रोज मेरे बस से बाहर है, कि मेरी गुंजाइश से बाहर है कि मैं किसी किस्म का बदला दे सकूं. बुढ़िया ने अपनी बात रखी. जब बुढ़िया ने अपनी बात रखी तो बादशाह था. बुढ़िया ने 1-2 गाय की नहीं बल्कि 7 गाय की कीमत उसको अदा कर दी और 7 गाय की कीमत अदा करके हाथ जोड़ करके कहने लगा कि अम्मा, अगर किसी किस्म का कोई और मुतालबा हो तो अल्लाह के लिए मुझसे यही ले लेना. मुझे यहाँ अल्लाह ने माल और दौलत भी दिया है, इख्तियार भी दिया, सब कुछ दिया है. कल क़यामत के रोज़ मैं भी इसी तरीके से मुफलिसी के हालत में आऊँगा जिस तरीके से गरीब आदमी आता है. मेरे पास भी कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि मेरे पास कुछ नेकियां हों, इसके अलावा मेरे पास कोई सरमाया, कोई दौलत नहीं होगी. अगर कोई और मुतालबा तो अल्लाह के लिए ही बता देना. तो मेरे दोस्तों, औलाद के लिए, अपने बाद वालों के लिए जो गलत सलत तरीके से जमा करके रखा जाता है, कब्र में चले जाएंगे और कब्र में अल्लाह हिफाजत फरमाए, कब्र में अंगारों से कब्र को भर दिया जाएगा ऐसे लोगों के कि जो लोगों के गले काट करके और गलत तरीके से दौलतें जमा करते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं कि हमने अपनी औलाद को बड़ा मालदार बना दिया, हमने अपना इतना शानदार मकान बना लिया, इतना ज़बरदस्त हमारा कारोबार हो गया. याद रखिए, ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी. आपके लिए ज़रूरी है कि जिस